السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، تجوید میں، عربی میں، فارسی میں تو آپ ہماری مہارت سن چکے، دیکھ چکے، ملاحظہ فرما چکے۔ آج ہم پیش کریں گے اردو میں اپنی مہارت کا ثبوت کہ اردو میں ہمیں کتنی مہارت حاصل ہے اور ہمیں کتنا ملکہ حاصل ہے۔ حالانکہ اردو تو عام زبان ہے، ہمارے ملک کی قومی زبان ہے، تو اس میں دیکھیں گے آپ ہماری اردو میں مہارت اور اردو میں قابلیت۔ لہذا میں پہلے بھی آپ سے کہتے رہتا ہوں کہ اس طرح کے علمی نکات آپ لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، ایک رجسٹر لے لیں، کاپی۔ اس طرح کے علمی نکات آپ کو زندگی بھر کام آئیں گے، اور اگر آپ طالب علم ہیں تو پھر تو سبحان اللہ، کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تو لہٰذا پہلے سنتے ہیں چند ایک جھلکیاں، پھر اس کے بعد علمی قابلیت، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اصول اور قانون بتاؤں گا۔ اگر آپ صرف و نحو کے عربی کے طالب علم ہیں تو وہ اصول قاعدہ آپ کے لیے امید ہے کہ مفید ثابت ہوگا۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دوائی کے بعد کہتے ہیں نا فاقہ جے ہون، یہ عربی دا لفظ جے افاقہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ آفاق ہے، جب وقف کریں تو لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرا یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ جی سنا آپ نے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے نا کہ فلما افاق، افاق اردو میں میرا پوتر کرتا ہے، اردو میں بھی اس کو افاق پڑھیں گے، اور جو افاقہ پڑھتے ہیں نا وہ ویسے ہی ہا لگا دیتے ہیں، اردو میں ویسے ہی لگا دیتے ہیں۔ چھوٹی ہا، چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس طرف ہم فی الحال نہیں جاننا چاہتے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ چھوٹی ہا ویسے ہی لگا دیتے ہیں اور اردو میں افاق ہی استعمال لیکن ہوتا ہے۔ اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو دیکھیں چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا اور دیتے بھی ہیں۔ کئی الفاظ ہیں، پھر ان کو بھی تو بدلنا پڑے گا۔ مثلا اراد، ارادہ، قرآن کریم میں آیا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اراد ہے نا، ارادہ یرید ارادہ، اردو میں بھی تو ارادہ بولتے ہیں ہم۔ یہ آپ کا کیا ارادہ ہے، ارادہ، تو کیا خیال ہے اس کو اراد بولنا چاہیے؟ جس طرح کہ افاقہ کو اردو میں افاق کہنا چاہیے، بولنا چاہیے، اور افاق ہی ہے، اور افاقہ جو ہے وہ غلط ہے، وہ ہا ویسے لگی ہوئی ہے۔ تو پھر ارادہ، یہاں پر بھی تو ہا ویسے لگی ہوگی۔ امالہ، یہ بھی ہا ویسے لگی ہوئی ہو۔ اقامہ، یہ بھی ہا ویسے لگ رہی ہے، اور اسی طرح اجابہ یجیبو، اجابہ، ہاں یہ بھی ویسے لگ رہی ہے۔ اچھا قیامتن، یہاں وقف کریں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ قیامہ، تو کیا خیال ہے یہ ہا بھی ویسے لگی ہوئی ہے؟ تو یہ ایک میں آپ کو اصول جو بتاتا ہوں نا، یہ ہا کیوں لگاتے ہیں آخر میں۔ افاقہ یفیقو افاقتن، امالہ یمیلو امالہ امالتن، اقامہ یقیم اقامتن، اجابہ یجیب اجابتن، اعادہ یعید اعادتن۔ یہ تا وقف کی صورت میں جو ہا بن جاتی ہے، یہ تا کیوں آتی ہے؟ آپ ایک اصول اور قاعدہ سمجھیں۔ باب افعال ہے نا، باب افعال، افعال یفعل افعال، اکرم یکرم اکرام، اجمل یجمل اجمال، اس کا جو مصدر ہے وہ افعال کے وزن پر آتا ہے۔ یہ قاعدہ سنیں آپ، افعال کے وزن پر، جیسے اکرم یکرم اکرام، اجمل یجمل اجمال، اعطا یعطی اعطا۔ یہ اس صورت میں افعال ان کے وزن پر مصدر ہوگا جب یہ اجوف نہ ہو، معتل العین نہ ہو، اس وقت اس کا مصدر افعال کا مصدر افعال آئے گا۔ اور اگر معتل العین ہو، یہ قاعدہ شرح ابن عقیل کتاب ہے، دینی کتابوں سے شوق رکھنے والے بخوبی جانتے ہوں گے اس کو، دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے حضرات، یہ اس میں یہ قاعدہ لکھا ہے
فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَفْعَلَ فَقِيَاسُ مصدر ہی عَلَىٰ افعال، اگر ماضی افعال کے وزن پر ہو تو اس کے مصدر کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ افعال کے وزن پر ہوگا، جیسے اکرما سے اکرام، اجمل سے اجمال، اعطا سے اعطا۔ هذا اذا لم يكن معطل العین، یہ اس وقت ہے جب معطل العین نہ ہو۔ اگر معطل العین ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ مُعْطَلَ الْعَيْنِ نُقِلَتْ حَرَكَةُ عَيْنِهِ إِلَىٰ فَاءِ الْقَلِمَةِ، اگر معطل العین ہو تو پھر اس حرف علت کی حرکت نقل کر کے ما قبل فا کلمہ کو دی جائے گی، وہ حذفت حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا، وہ عوض عنہا تا التانیث، اور اس کے بدلے تا تانیث لائی جائے گی غالباً اکثر، جیسے اقامہ سے اقامتن، اقامتن اصل میں اقوامن تھا، وہ متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن حرکت لینے کے قابل تھا، وہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دی، اب وہ ساکن ما قبل مفتوح ہو گیا، اس کو الف سے بدلا تو اقامن ہو گیا، ایک الف پہلے موجود تھا، ایک الف یہ جس سے وہ بدلی، دو الف ساکن، دو حرف ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلے کو گراؤ یا دوسرے کو، ان میں نحوی صرفی کو اختلاف ہے، وہ اختلاف دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی کتاب کے نیچے حاشیے میں موجود ہے۔ اس حرف معذوفہ کے بدلے آخر میں تا لائی تو اقامن سے اقامتن ہو گیا۔ یہ ہے قاعدہ قانون اصول تا کو لانے کا۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے اقامتن پر تو کیا پڑھیں گے؟ اقامہ، افاقہ یفیقو افاقہ، یہ بھی باب افعال ہے، افعلا یہ ماضی ہے اور اجوف ہے، معطل العین ہے، تو جب اس کا مصدر آئے گا تو افعالتن کے وزن پر آئے گا، افاقہ یفیقو افاقتن، امالا یمیلو امالتن، امالہ وقف کریں گے تو امالہ بن جائے گا، اجابہ یجیبو اجابتن، اعادہ یعیدو اعادتن، احاطہ یحیطو احاطتن، یعنی جب ماضی افعل ہو اور معطل العین ہو یعنی اجوف ہو تو اس کا مصدر افعالتن کے وزن پر ہوگا۔ تو یہ جو افاق ہے نا یہ بھی ماضی ہے، یہ افواقہ تھا اصل میں، تو اس معطل العین، تو جب اس کا مصدر آئے گا تو افاقتن آئے گا، تو لہذا یہ قانون ہے، یہ ہا ویسے نہیں لگائی، اور پھر اس تا کو وقف کی حالت میں ہا سے بدل کر افاقہ، اجابہ، اعادہ، امالہ، ارادہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا اصول ہے کو لانے کا، جو اصل میں تے تھی، جس کا قیامت تن تے ہے، وقف کریں گے قیامہ، تو یہ اصول ہے۔ تو اب اس اصول کے مطابق لفظ افاقہ ہی ہے، افاق یا فاقہ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ ایک اور اصول بھی سنتے جائیں، یہ مصدر میں جو تال آتے ہیں نا، اقامتن، افاقتن، اعادتن، امالتن وغیرہ، اضافت کے وقت اس تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اقامت الصلاۃ تھا، اضافت کی وجہ سے تا حذف ہو گئی۔ اور سورۃ النحل میں یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، یہاں اقامتکم، یہاں پر بھی یہ اقامت مضاف ہے، یہاں تا حذف نہیں ہوئی، اور اقام الصلاۃ میں وہاں حذف ہو گئی ہے، لہذا اس تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ دونوں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور یہ جو مصدر کے آخر میں تا لائی جاتی ہے، یہ وقف میں ہا بن جاتی ہے، یہ ہا چھوٹی یہ ویسے نہیں لگائی جاتی، یہ قاعدے قانون اور اصول کے تحت لگائی جاتی ہے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جے